الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج پہلی محرم 1446 ہجری یعنی نئے سال کا آغاز ہو گیا۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، غیب کی خبریں دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صدقے دل سے شہادت کی تمنا کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اس کی شہادت کی ہی موت آئے گی، اگرچہ وہ اپنے بستر پر طبعی موت ہی مر جائے۔ جناب، میں گزارش کروں گا کہ آج تو آپ ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ آج امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور شہادت پہ بات کریں گے۔ آغاز کر رہا ہوں خلیفہ ثانی کے آفاقی جملے سے کہ فرماتے ہیں کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ وہ خلیفہ جن کا فرمان ہے کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے، وہ خلیفہ جن کا فرمان ہے کہ عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے، وہ خلیفہ جن کی سادگی ایسی کہ جن کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع نہیں ہوتے تھے، وہ خلیفہ جو زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے تھے، اور وہ خلیفہ جو سفر کے دوران جہاں نیند آتی تھی وہاں کسی درخت پر اپنی چادر کتان کر سایہ کرتے تھے اور سو جایا کرتے تھے، اور زمین جو برہنہ ہوتی تھی اس پر دراز ہو جایا کرتے تھے، وہ خلیفہ جن کے کرتے پر 14 پیوند تھے، 14 پیوند، اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا، وہ خلیفہ جو موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے اور نرم اور باریک کپڑوں سے نفرت کیا کرتے تھے، وہ خلیفہ جو کاندھے پر مشک رکھ کر غریب عورتوں کے یہاں پانی بھر بھر کے لے جایا کرتے تھے، وہ خلیفہ جو بازاروں میں پھرتے تھے اور تاجروں کا باقاعدہ احتساب کیا کرتے تھے، وہ خلیفہ جو جہاں جاتے تھے تنہا جاتے تھے، یعنی کوئی پروٹوکول، کوئی دربان ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آج کے دور کی ویگوز ان کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، وہ خلیفہ جو اونٹوں کے بدن پر اپنے دستے مبارک سے تیل ملا کرتے تھے اور روب و دبدبہ ایسا صاحب کہ عرب و عجم ان کے نام سے لرزا کرتے تھے، جس طرف رخ کر لیا کرتے تھے زمین دہل جاتی تھی۔ سکندر و تیمور 30 ہزار کی فوج کے ساتھ ناظرین نکلا کرتے تھے جب ان کا روب قائم ہوتا تھا، لیکن آپ تنے تنا سفر شام کرتے ہیں تو سواری کے علاوہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں تھا، لیکن چاروں طرف ایک شور و غل تھا، اور عالم یہ تھا کہ مرکز عالم جنبش میں آ گیا تھا، وہ خلیفہ جن کی خلافت کی مدت 10 برس 6 مہینے اور 4 دنوں پر مشتمل ہے، وہ خلیفہ جنہوں نے اتنی قلیل مدت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا دی، یعنی 7 پاکستان بنا لیجئے آپ اس کے، وہ خلیفہ جنہوں نے عراق، جزائر، خوزستان، شام، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان، مکران اور بلوچستان کا کچھ حصہ اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا، کہ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ذریعے سے 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برسوں میں ان آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 22 لاکھ مربع میل کو فتح کیا، وہ خلیفہ جنہوں نے 3600 علاقے فتح کیے، وہ خلیفہ جنہوں نے 900 مسجدیں بنائیں اور 4000 عام مساجد، یعنی 900 جامع مساجد تھیں اور 4000 عام مساجد تعمیر کی، وہ خلیفہ جنہوں نے اس وقت کی 2 سپر پاورز یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر کو زمین بوس کر کے رکھ دیا، وہ خلیفہ جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، وہ خلیفہ جن کی نگاہ بیک وقت سلطنت کے داخلی، خارجی، معاشی، تعلیمی، جنگی اور دفاعی تمام معاملات کے اوپر ہوا کرتی
تھی، وہ خلیفہ جو ایسے کمانڈر تھے کہ جنہوں نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، اور کسی نے یہ حکم ٹالنے کی مجال تک نہ کی۔ وہ خلیفہ جن کا احتساب اس قدر شدید تھا کہ حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرت تک نہ تھی۔ وہ خلیفہ جنہوں نے سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب پایا، وہ خلیفہ جنہوں نے سب سے پہلے درہ ایجاد کیا، اور درے کی طاقت ایسی کہ دہلتی ہوئی زمین جو ہے وہ ایک دم سکوت میں آ جایا کرتی تھی۔ وہ خلیفہ جنہوں نے بیت المال کا قیام کیا، وہ خلیفہ جنہوں نے مستحق خاندانوں کے ناموں کا باقاعدہ اندراج کا نظام قائم کیا، وہ خلیفہ جنہوں نے لاوارث بچوں کی پرورش کا نظام قائم کیا، وہ خلیفہ جنہوں نے راتوں کو عوام کی خبرگیری کے لیے گشت کا سلسلہ شروع کیا، وہ خلیفہ جنہوں نے سن ہجری کا اجرا کیا، وہ خلیفہ جنہوں نے جیل کا تصور پیش کیا، وہ خلیفہ جنہوں نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، وہ خلیفہ جنہوں نے ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، وہ خلیفہ جنہوں نے شہروں میں قاضی مقرر کیے، وہ خلیفہ جنہوں نے فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا، وہ خلیفہ جنہوں نے فوجی چھاونیاں بنوائیں، وہ خلیفہ جنہوں نے فوجیوں کو گھروں سے دوری کی مدت کا تعین بتلایا، وہ خلیفہ جنہوں نے ٹیکسز کا نظام قائم کیا، وہ خلیفہ جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی توسیع کروائی، وہ خلیفہ جنہوں نے مؤذنوں، معلموں اور مدرسوں کی تنخواہیں باقاعدہ مقرر کی، وہ خلیفہ جنہوں نے مساجد میں روشنی کا انتظام کیا، آبپاشی کا نظام قائم کیا، شہروں کو باقاعدہ تعمیر کروایا، ڈیولوشن آف پاور کا تصور پیش کیا، وہ خلیفہ جو معذوروں، بیواؤں اور بے آسرا لوگوں کے لیے وظائف مقرر کرتے ہیں، وہ خلیفہ جو غیر مسلموں کے لیے وظائف مقرر کرتے ہیں، وہ خلیفہ جو شرابی کو 80 کوڑے کی سزا قائم کرتے ہیں۔ میں کیا بتلاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، بس یہ سمجھ لیجئے ججوں کی تنخواہوں کا نظام آپ نے قائم کیا، عدالتوں کا نظام آپ نے قائم کیا، یعنی آج پورے ورلڈ میں آپ کو جہاں جہاں ترقی آپ کو نظر آتی ہے نا، جہاں جہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کا اوریجن جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریفارمز ہے اور ان کی حکومت ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخری میں ملک ممتاز ثناء خان جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ میں ظاہر ہے بہت ڈیٹیلنگ تو نہیں کر پایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریفارمز، ان کی شخصیت، ان کا طرز حکومت، میں گھنٹوں بات کروں تو کم ہے۔ پہلے تو میں چاہتا ہوں پروفیسر صاحب، آپ جو ایک حکمران ہوتا ہے نا، اس کا جو پہلا خطاب ہوتا ہے اپنی عوام سے، وہ ایکچولی اس کا منشور ہوتا ہے اور وہی اس کا مافی الضمیر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دل کھول کے رکھ دیا اپنے پہلے خطبے میں۔ میرا خیال ہے اس خطبے سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، آج ہم اپنی زبانوں پر اس عظیم شخصیت کا نام لا رہے ہیں جو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ منسلک جماعت کے ایک منفرد اور ممتاز حیثیت کے حامل فرد ہیں، جن کے لیے اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ قل الحمد للہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ان بندوں پر سلام جنہیں اللہ نے چنا۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ نے محبوب کے لیے چنے ہیں، اور ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ ان کو خود رسول اللہ نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آج بھی منبر اسلام پر یہ صدا بلند ہو رہی ہے کہ عاد للاصحاب مزین المنبر والمحراب، سب سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والے اور منبر کو مزین اور محراب کو زینت دینے والے۔ آپ کو جب خلافت کی ذمہ داری دی گئی اور آپ پہلی مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجتماع میں ان سے مخاطب ہونے کے لیے آئے، تو پہلی بات
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے حکمرانوں کو دی کہ اپنے پیش رو کا احترام کریں۔ اللہ، یہ جو ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا، ایک دوسرے کے خلاف زبانیں کھولنا، ایک دوسرے کو لوگوں کے اندر ذلیل و رسوا کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ممبر پر چڑھنے لگے تو اس جگہ نہیں بیٹھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، سیکنڈ سٹیپ پہ بیٹھے۔ اور جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے اپنی خلافت کا پہلا خطبہ عطا کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ اس جگہ پر احترام کی خاطر نہیں بیٹھتے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھرڈ سٹیپ پہ بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک احترام دیا امت کو کہ ادب پہلا زینہ ہے۔ اور اس میں ایک میسج بھی ہے، میں اس لیگیسی کو ٹو کروں گا جس لیگیسی کو انہوں نے قائم کیا ہے، یہ بھی ہے کہ اس میں احترام بھی ہے اور میسج بھی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد پہلی بات یہ فرمائی کہ لوگوں میں تم میں سے ہی ایک انسان ہوں۔ سبحان اللہ، اگر مجھے خلیفۃ الرسول علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی نافرمانی گوارا ہو سکتی تو میں ہرگز یہ ذمہ داری نہ لیتا۔ سبحان اللہ۔ مقصد یہ ہے کہ جب یہ ذمہ داری حاکم کو مل جائے اور وہ چاروں طرف سے اس کا اہل قرار دے دیا جائے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر لوگوں پر سب سے پہلی بات یہ ظاہر کرے کہ میں بھی تم میں سے ایک فرد ہوں، مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میری سختی کا لوگ احساس رکھتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے تو لوگ ان سے یہ کہتے تھے کہ ان میں سختی بہت زیادہ ہے۔ فرماتے تھے جب ان پر ذمہ داری آئے گی تو تمہیں نظر آ جائے گا کہ عمر رضی اللہ عنہ اس کا کتنا اہل ہے۔ اور ایسا ہوا، اور ایسا ہی ہوا، بالکل ٹھیک۔ اور آپ نے اپنی زبان سے فرمایا کہ لوگ میری دوستی سے لرزہ براندام رہتے ہیں، اور یہ کسی حد تک درست بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحبت کا شرف رہا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک برہنہ تلوار کی حیثیت سے تھا۔ میں نرمی اور رحم دلی میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک چاہتے مجھے نیام سے باہر رکھتے، جب چاہتے نیام میں رکھتے، اور میں نے اس طرح آپ کے مطیع اور خادم کی حیثیت سے زندگی گزاری کہ آپ مجھ سے راضی ہو کر اس دنیا سے گئے۔ اس کے بعد یہ خدمت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی۔ انہوں نے بھی تحمل اور ان کی نرمی مثالی تھی، لیکن میں ان کے ساتھ اس طرح سے رہا کہ وہ بھی مجھ سے راضی اور خوش ہو کر گئے۔ فرمایا کہ لوگو اب تمہارے معاملات کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، اور یہ میری تمہارے ذریعے اور تمہاری میرے ذریعے ایک آزمائش ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری سختی نرمی میں بدل دی گئی ہے، لیکن میں ان لوگوں کے لیے آج بھی سخت گیر ہوں اور رہوں گا جو ظلم کریں گے، اور ظالم سے جب تک اس کے ظلم کا بدلہ اس انداز میں نہ لے لوں کہ اس کا رخسار زمین پر رکھ دوں اور دوسرے رخسار پر میں پاؤں رکھ دوں، اس وقت تک میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں تمہارے مجھ پر حق ہیں وہ میں ادا کروں گا، اور تم پر جو میرے حقوق ہیں ان کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ آخر میں فرمایا میں تمہارے لیے اور تم میرے لیے اللہ سے مغفرت کے طلبگار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے یہ اتنا کمال خطبہ، اور ظاہر ہے بڑا ڈیٹیل خطبہ ہے، وقت کی کمی قلت ہے، ظاہر ہے میں بھی سمجھ سکتا ہوں، ورنہ اس میں بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اگین وہی بات کہ یہ حکمرانوں کا طرز عمل بنیادی طور پہ ہونا چاہیے۔ اچھا بات یہ ایک گفتن نشستن برخاستن نہیں ہے، مطلب وہاں معاملہ یہ ہے کہ عملاً کام کر کے دکھایا۔ تو طرز حکومت آج اگر ہم مثال دیتے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے وہ طرز حکومت، ذرا بتلائیے تو صحیح، کچھ جھنجھوڑنے کی کوشش تو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنے بھی انسان پیدا کیے ہوتے ہیں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایسا وصف اور خوبی عطا کی ہوتی ہے کہ وہ اگر اس کو بروئے کار لائے تو صرف اپنی ذات ہی نہیں بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ان جواہر کو وہ چاہے دبا دے یا چاہے اس کو ظاہر کر دے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان علی شان ہے خیر الناس من ینفع الناس،
بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے زیادہ نفع مند ہو جناب۔ تو اگر حضور کے اس فرمان کو ہم مد نظر رکھ کے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ پر غور کریں تو آپ نے جو طرز حکمرانی کی بات کی ہے تو جناب یہ طرز حکمرانی کی بات آپ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، عوام کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن حکمران نہیں کرتے۔ وہ کبھی بھی آپ کسی بھی حکمران کے کسی منسٹر کی زبان سے یہ جملہ نہیں سنیں گے کہ ہم حضرت عمر فاروق جیسا طرز حکمرانی لانا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں لائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کڑا احتساب، فرائض کی ادائیگی، سادہ زندگی، وہ سارے کام ان کے کرنے والے نہیں ہیں، وہ غریبوں کے لیے چھوڑ دیجیے۔ جی جی۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیات طیبہ کے اندر ہمیں یہ چیز بخوبی نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ کے خوف کا اپنے آپ کو ہر وقت سرشار رکھتے ہیں۔ اللہ، آنسوں سے دو سیاہ لکیریں بن گئی تھی یا عالم تک، اور ہر چیز کا لوگوں کے سامنے خود کو جواب دہ ہونے سے پہلے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا سمجھتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو جب ایک انسان سمجھ لے کہ میں نے واقعتاً حقیقتاً اسی طرح کرنا ہے، دیکھیے ہمارے ہاں کاندھوں پہ جنازہ بھی اٹھایا ہوتا ہے اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اور اسی جنازے میں جاتے ہوئے لوگ دنیا داری کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اور بھی گفتگو، حالانکہ وہ میت جا رہی، کل کو تم بھی ایسے جا رہے ہوگے۔ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپنے اوپر طاری نہیں کرتے، بالکل ایسا۔ لیکن جب ہم خوف خدا کی بات کرتے ہیں تو بات رہ جاتی، وہ طاری نہیں ہو پاتا۔ اگر طاری ہو تو پھر طرز حکمرانی حضرت عمر فاروق جیسا ہوتا ہے۔ کیا کہنے، کیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار کو ہم دیکھتے ہیں تو ابتداء سے لے کر انتہا تک آج کے حکمران یہ غور کریں کہ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے لیے کتنا بینک بیلنس چھوڑا، اپنے وارثان کے لیے کتنی جائیدادیں چھوڑی جناب۔ آپ نے وہاں پر رہنے کے لیے جتنی فتوحات تھیں ان فتوحات میں سے اپنا کتنا حصہ حاصل کیا۔ یہ حضرت عمر کی بات، یہ حضرت عمر کی بات۔ تو ان کو دیکھیں، اگر انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، الٹا مقروض ہو کر گئے ہیں، اور مقروض ہوتے وقت بھی وہ وصیت کر رہے ہیں کہ میرے بعد یہ فلاں چیز ہماری بیچ کر قرضہ ادا کیا جائے، اور اگر پھر بھی ادا نہ ہو تو فلاں فلاں میرے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ مرنے کے بعد میری مدد۔ کتنے 80 دینار تھے میرا خیال نا؟ جی۔ اب آپ دیکھیے اس بات پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ حکمران تو تھے لیکن سید القوم خادمہم، اصل حکمران وہ تھے جو لوگوں کے اصل خدمت گزار تھے۔ اللہ۔ آپ کی حیات طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے طرز حکمرانی میں یہ چیز رکھی کہ بیت المال بنایا، سرکاری خزانہ اس کے اندر رکھا، عام بندے کی دسترس سے دور کر دیا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد پھر اس کے اندر بھی ایک توشہ خانہ بنایا، اور اس توشہ خانہ کا بھی حقدار حکومت وقت کو قرار دیا۔ کیا کیا؟ اور وہ مشہور واقعہ جو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے جو قیصر روم کی زوجہ کو اپنی طرف سے گفٹ بھیجے تھے جس کے اندر کچھ آپ کا زیتون کا تیل اور اس طرح کی چیزیں تھی، تو جواب میں انہوں نے وہ شیشی ہیروں کے ساتھ بھر کر بھیجی تھی۔ تو اس وقت آپ نے جب وہ دیکھا تو حالانکہ خوش ہونا چاہیے تھا، میرے گھر میں چلو ادھر کا نہیں باہر سے گفٹ آیا تھا، ہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اب انہوں نے دیا تو انہوں نے بھی دیا، لیکن وہاں پر آپ کا یہ فیصلہ ہوا کہ جتنے کہ آپ نے تحائف بھیجے اتنے پیسے بیت المال سے لو، اور یہ سارے کا سارا حکومت وقت کی ذمہ داری میں جاتا ہے اور اس کے استحقاق میں جاتا ہے، لہٰذا یہ ہیرے جواہرات اس میں جمع یعنی اس مال کو توشہ خانہ کی طرح بھمبوڑا نہیں، آپ بھمبوڑا نہیں۔ بالکل۔ اور یہ اس لیے تھا کہ حضور علیہ السلام نے جب ایک شخص کو بھیجا تھا صدقات جمع کرنے کے لیے اور واپس آئے، انہوں نے 2 ڈھیر لگا دیے، فرمایا 2 کیوں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا اور یہ میرا حصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول ڈیوٹی نہ لگاتے تو پھر دیکھتے کہ تم کس طرح یہ اپنے لیے حق بناتے ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے، لہٰذا آپ نے یہ خطبہ بھی دیا حضور نے اور اس مال کو بھی سرکاری خزانے میں جمع کیا، اسی جذبے سے آپ سرشار رہے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ احساس ذمہ داری میں، انتظامی امور میں، کہ جب لوگ بڑھ رہے ہوں تو ڈیوائیڈیشن کرو اور لوگوں کو حکومت وقت کے معاملات میں شامل کرو جو اس کے اہل ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اپنی اقربا پروری آپ نے ترک کر دی۔ کوفہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ میں جب ان کا حکمران مقرر کرتا ہوں انہوں نے مجھے بہت تھکایا، نرم دل بھیجتا ہوں تو یہ اس کے خلاف اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، سخت بھیجتا ہوں تو شکایتیں کرتے ہیں۔ تو کسی نے کہا تھا کہ ہم ایک شخص کو آپ کے سامنے نامزد کرتے ہیں جو نرم بھی اور سخت بھی اور یہ کام بخوبی انجام دیں گے۔ فرمایا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، اور آپ نے
وہاں پر استغفراللہ 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 کہنا شروع کر دیا. فرمایا کہ کیا علی خطاب کے خاندان میں سے ایک عمر نہیں ہے جو اللہ کو جواب دے اور تم میرے اور بیٹوں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہو؟ تو آخری وقت میں بھی جو کمیٹی بنائی اپنے رشتہ داروں کو وہاں سے نکال دیا. آج ایک چھوٹے سے لیول کا کونسلر ٹائپ بندہ وہ جب کھڑا ہوتا ہے الیکشنوں میں جیتے یا نہ جیتے لیکن آنے والی نسل کو ضرور اس میں لاتا ہے اور بڑے تو نسلوں میں رکھتے ہیں. اس کو دیکھے طرز میرے دادا میرے پردادا یہاں پر تھے, میرے دادا کی دعائی پر وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر. اچھا سر, ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے اور وہ یہ کہ آپ ہی دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ریفارمز کیے ہیں, اصلاحات جو کی ہیں, جو آپ نے ترقیاتی کام کی, وہ اصلاحات وہ ہیں جو آپ نے انٹروڈیوس کرائیں. آج آپ دیکھیں ماڈرن ورلڈ میں چلے جائیے, آپ کو جو اصلاحات آپ کو نظر آتی ہیں اس کا اوریجن آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز حکومت میں نظر آئے گا. اصلاحات پہ بات کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا جو دور حکومت ہے یا دور خلافت ہے یہ اسلامی تاریخ کا وہ جھومر ہے جو قیامت تک چمکتا رہے گا یقیناً. اور جتنے بھی اچھے حکمران ہیں وہ مسلمانوں میں ہوں یا غیر مسلم ہوں, وہ ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت کو جو ہے نا وہ اپنے لیے باعث تقلید سمجھتے رہیں گے اور اس کی تعریف کرتے رہیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ سیرت میں یہ موجود ہے, آپ کے دور حکومت میں دور خلافت میں جو اسلامک امپائر تھی وہ اتنی زیادہ وسیع ہو گئی کہ اس کی سرحدیں دور دور تک پھیل گئیں, لیکن آپ کی وسعت نظری, آپ کی فہم و فراست کی یہ وسعت تھی کہ آپ نے پورے نظام کو, اس کی ایڈمنسٹریشن کو آپ نے اس طریقے سے دیکھا سنبھالا کہ دنیا حیران ہے. لاکھوں لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت, اس کے اندر کوئی جو ہے نا وہ امن عامہ کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے, کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے, کوئی انصاف کی جو ہے نا وہ مسائل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے جو ریفارمز قوم کے سامنے رکھیں وہ قابل تقلید ہیں. آپ نے سب سے پہلے جو ہے پروونسز کا جو ہے نا وہ انعقاد کیا, صوبوں کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا پوری امپائر کو, پھر اس کے اندر ڈویژن آپ نے بنا دیے, پھر اس میں آپ نے شہر بنا دیے. یہ ساری چیزیں بنانے کے بعد پھر آپ نے گورنرشپ جو ہے وہ تقسیم کر دی, اور اس کو تقسیم کرتے ہوئے جس چیز کا آپ نے انعقاد کیا, اہتمام کیا کہ انتہائی ایماندار بندہ جو ہے وہ گورنر لگے گا, اور گورنر لگنے کے بعد بھی اس کے اوپر نظر رکھی جائے گی. اس کے خلاف اگر کوئی کیس آ گیا ہے, کوئی معاملہ آ گیا ہے تو اس کی تحقیق کی جائے گی, تحقیق کے بعد اس کو ہٹا بھی دیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اب تم جو ہے نا وہ 10-15 سال کے لیے پکے لگا دیے گئے ہو, یہ حضرت عمر کا معیار نہیں تھا. 8 صوبے بنائے تھے نا آپ نے, گورنر لگانے سے پہلے کنڈکٹ دیتے تھے کہ یہ کام گورنر نہیں کرے گا, یہ نہیں کرے گا اور یہ کرے گا. پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ بیت المال کا جو معاملہ ہے یہ علاقائی سطح پر اور ملکی سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر جو آپ نے بیت المال کا معاملات آپ نے طے فرمائے وہ قابل تقلید ہیں. آپ نے مقصد ایک شہر کے اندر اگر بیت المال بنایا ہے, اس کے پاس جتنا بھی خراج کی صورت میں, مال غنیمت کی صورت میں, ٹیکسز کی صورت میں جو مال جمع ہو رہا ہے اس کا حساب کیا جاتا تھا. اس کے بعد اس میں کتنا خرچ ہونا ہے اس کا حساب ہوتا تھا, کتنا جو ہے نا اس سے بچ گیا اس کا حساب ہوتا تھا, اور وہ سارا انٹرنیشنل سطح پر جتنا بھی مال ہے وہ مدینہ طیبہ پھر بھیج دیا جاتا ہے. تو زکوٰۃ اور عشر کے چیکس کھا جاتے ہیں لوگ, چیکس کھا جاتے ہیں, بلکہ زکوٰۃ بانٹنے والے اپنے کھاتے میں زکوٰۃ ڈال دیتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کی لسٹیں بنا کے ان کے کھاتے میں زکوٰۃ ڈال دی جاتی ہے, اور غریب جو ہے نا وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اور پھر اس طریقے سے آپ نے ڈیفنس کا نظام قائم کیا. اندازہ لگائیں لاکھوں لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی جو سلطنت ہے, خلافت ہے, اس کے اندر کسی طریقے سے کوئی بھی باہر سے حملہ آور نہیں ہو پا رہا. 7 کے قریب پاکستان بنتے ہیں. ہاں اندازہ لگائیں. اور اس میں آپ اس طریقے سے ڈیزائن فرما چکے ہیں کہ کوئی جرت ہی نہیں کر رہا. جرت کیسے کرتا؟ قیصر روم نے اپنا غلام بھیجا تھا کہ جا کے دیکھو تو صحیح کہ امیر المومنین اس کی شخصیت کیسی ہے, اس کا رہن سہن کیسا ہے, وہ اتنا جو ہے نا اس کا روب کیسے ہے دنیا کے اندر کہ ہم جرت ہی نہیں کر پا رہے کہ ان کے اوپر حملہ کر سکیں. تو وہ جب مدینے میں آئے تو انہوں نے پوچھا کہ محل کدھر ہے آپ کے امیر المومنین کا؟ میں قیصر روم کی طرف سے آیا ہوں, ملنا چاہتا ہوں. کہا ان کا کوئی محل نہیں, آپ نے ملنا ہے تو وہ مسجد نبوی میں آپ کو ملیں گے. مسجد نبوی میں نہیں ملیں گے تو کہیں پر معاملات جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوں گے اپنے امال کے, اور ان چیزوں کو وہ ڈیزائن کر رہے ہوں گے کہیں بیٹھ کر, تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں اتنی بڑی سلطنت کا جو
داخلی منصوبہ ہوتا ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو آپ نے جو ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے اس کا ایسا نظام بنایا, یعنی پولیس کا جو آپ نے نظام بنایا تو اس میں پولیس صرف اس لیے نہیں تھی کہ وہ امیروں کو ڈیفینڈ کرے گی اور وہ امیروں کے مال کی جو ہے نا حفاظت کرے گی, نہیں, بلکہ فرمایا کہ جو ناپ تول میں کمی کرے گا اس کو بھی پولیس ہی دیکھے گی, اور جو جانوروں پہ زیادہ بوجھ لا دے گا اس کو بھی پولیس ہی دیکھے گی, اور اسی طریقے سے جو ظلم کرے گا اس کو بھی دیکھے گی, اور پھر جو منشیات کا کاروبار کرے گا یا اس میں ملوث ہوگا اس کو بھی دیکھے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے جیل خانہ جات کے جو ہے نا ریفارمز لائے, اور جو بندہ بھی مجرم ہوگا اس کو پکڑا جائے گا, اور اس کے اندر آپ نے یہ چیز رکھی کہ کسی بھی طریقے سے کسی کی رشتہ داری کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا. اور پھر جیلوں سے جب چلان ہو کر عدالت میں یعنی جوڈیشل سسٹم میں وہ بندہ آ جائے گا تو اس میں آپ نے یہ نظام سب سے پہلے لائے کہ وہ بندہ جسٹس ہو, چیف جسٹس ہو, قاضی ہو, اس کو لایا جائے جس میں روب بھی ہو, وقار بھی ہو, عظمت بھی ہو, مالدار بھی ہو, اور جب وہ بات کرے, جب وہ فیصلہ کرے, اس کے فیصلے کے نافذ کرنے میں اس کے دل میں ڈر نہ ہو, اس کے اندر جرت ایسی ہو کہ وہ جو ہے نا وہ فیصلے کو نافذ کر سکے. آپ دیکھیے صرف عمال یعنی گورنرز نہیں بلکہ ججز کے بھی احتساب کا نظام رکھا تھا, کوئی ماورا نہیں تھا, خود کھڑے ہو جاتے تھے. دیکھیں جب آپ حج کے موقع پر جاتے تھے تو پوری دنیا کے گورنر آتے تھے, اور وہاں اکاؤنٹیبلٹی کا جو نظام ایسا تھا کہ لوگ حج کر رہے ہیں اور یہ سب کو بٹھا کے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے جو ہے نا وہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے, تمہارے صوبے میں کیا ہو رہا ہے, تمہاری صوبے سے یہ شکایات آئی ہیں, تمہارے صوبے سے یہ آئی ہیں, اس کو ٹھیک کر لو ورنہ تمہیں جو ہے نا وہ کھڑا کر دیا جائے گا اور تمہیں اس جرم کی سزا دی جائے گی. اور یوں اس طریقے سے آپ نے جو ہے جوڈیشل سسٹم, اور پھر یہ دیکھیں اب یہ عرب سے پوری خلافت اور سلطنت پھیلی ہے, اور اس کے اندر کچھ زرعی رقبے, زرعی ملک ممالک جو ہے نا وہ مسلمانوں کے پاس آئے ہیں, تو آپ نے وہاں پر کنال سسٹم کو یعنی آپ نے نہری نظام کو متعارف کروایا, اس دور میں ڈیم کے نظام کو آپ نے متعارف کروایا تاکہ زیادہ سے زیادہ زمینیں کارگر ثابت ہوں. اور اس سارے معاملے میں آپ نے مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں رکھی, آپ نے کہا انصاف سب کے لیے ہے, اور جو ہمارے ذمے ہے اس کی تمام ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم سلطنت کے ہر فرد کو ہم اس کو فائدہ بھی دیں اور اس کے امن اور سکون کا لحاظ بھی رکھیں. بہت اچھے, بہت خوبصورت. ناظرین لوٹ کر آپ کو بتلائیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا سلسلہ کیا تھا, اور نان مسلمز کے ساتھ آپ کو جو رویہ تھا وہ کیا تھا, اور ایک واقعہ میں آپ کو بتلاؤں گا لوٹنے کے فوراً بعد. میرے ساتھ ذرا جڑے رہیے گا. جو آج نعرے لگتے ہیں نا ہمیں عوام کا درد ہے, میں آپ کو بتاؤں گا حقیقی درد کیا ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, ان کے آل کی بارگاہ میں پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ان کی شہادت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ناظرین یہ جو آج عوام کا غم, عوام کا غم, عوام کا دکھ, عوام کی تکلیف پہ جو ہے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں, اسپیچز دی جاتی ہیں, لیکچرز دیے جاتے ہیں, خطبات دیے جاتے ہیں, باتیں کی جاتی ہیں, صرف باتیں ہیں صاحب. برانڈڈ سوٹس پہن کر کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں اور پروٹوکول میں گھومتے ہوئے اور لیوش لائف اسٹائل کے ساتھ جو ہے عوام کا دکھ اور تکلیف کا پتہ نہیں چلتا. بتاؤ آپ کو کیا ہوتا ہے عوام کا دکھ اور تکلیف اور کس طرح اس کا احساس ہوتا ہے. آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے میرے ساتھ. مدینہ طیبہ ہے, ایک سال ایسا آتا ہے کہ قحط پڑ جاتا ہے, اور قحط کا عالم یہ ہے کہ جو راکھ ہے نا وہ مٹی کی طرح اڑتی تھی, یعنی اسے عام الرمادہ کہا جاتا ہے, راکھ کا سال کہا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے, ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف فرما ہوتے ہیں, اور ایک کمٹمنٹ اپنی عوام سے کرتے ہیں کہ جب تک میری عوام پہلی بارش سے فیضیاب نہیں ہوگی اس وقت تک میں گھی, دودھ اور گوشت, یعنی خلیفہ وقت یہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ میں نہیں کھاؤں گا. اور صرف دعوے نہیں تھے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے, کمٹمنٹ پوری کی. جب پہلی بارش ہو گئی اور لوگ اس سے فیضیاب ہو گئے تو آپ کے غلام نے یہ کیا کہ 40 درہم لیے اور دودھ کا ایک مشکیزہ اور گھی کا کنستہ لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور آپ نے اپنی کمٹمنٹ پوری کر لی, اب آپ یہ تناول فرما لیجئے. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں
ابھی اسراف نہیں کر سکتا کسی صورت میں بھی. اور پھر آپ کے بڑے ہی تاریخی جملے جو آپ نے فرمائے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری جو رعایا ہے اس کا حال مجھے کیسے معلوم ہوگا. یعنی وہ تکلیف جو کہ مجھے نہ پہنچے میں اس تکلیف کا احساس کیسے کروں گا جو میری عوام کو پہنچی ہوئی ہے. یہ بنیادی طور پر عوام کا غم، عوام کی تکلیف اور عوام کے دکھ کو سمجھنے کا واقعتاً پریکٹیکلی عمل ہے جو حضرت عمر نے کر کے دکھایا. آج تو صرف کھوکھلے دعوے اور نعرے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اب ذرا یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ یہ جو غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا سلوک ہے اس پہ تو جا کے آگے بات کرتے ہیں. کیا دلیرانہ انداز سے آپ نے فتوحات کی ہیں، ذرا اس پہ پہلے بات کیجئے، پھر نان مسلمز کے ساتھ جو آپ کا رویہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کا چلتا پھرتا انسان بنا کر انسانیت کے شرف کے جو نمونے دنیا کے سامنے رکھے، کائنات کے دل ان کی طرف کھنچتے چلے گئے. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے، میرے درد کی دوا کرے کوئی. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ چیز تھی جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فتوحات کی بنیاد تھی. کیا بات. آپ کا نعرہ تھا متا استعبدتم الناس وقد والدتہم امہاتہم احرارا. اے لوگوں جن کو ان کی ماؤں نے آزاد جنم دیا ہے، تمہیں انہیں غلام بنانے کا حق کون دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حق کی خاطر شخصی آزادی کو سامنے رکھ کر کام کر رہے تھے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دنیا بھر کی پسی ہوئی مظلوم اقوام، قیصر و کسریٰ کے ظلم کا شکار لوگ خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھ رہے تھے، وفد بھیج رہے تھے کہ ہم پر حملہ آور ہوں، ہم آپ کے ساتھ ملنے کے لیے. اور پھر آپ کا چونکہ اخلاص تھا، اللہ سے تعلق کو مضبوط بنایا ہوا تھا. میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ جو حاکم اپنے اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ کبھی اس کی رعایا کے ساتھ مخلص ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. یہ وہ بات تھی جس نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے فتوحات کے وہ دروازے کھولے کہ جس طرف بھی اسلامی سپہ سالار بڑھے اور دریا بھی ان کی رکاوٹ نہ بن سکے. کیا بات. دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور وہ دریاؤں کو عبور کرنا بھی ایسا تھا جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ آپ کا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ آپ کا ہو جاتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. جب لشکر نے دریا عبور کر لیا تو جرنیل نے پوچھا کسی کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. ایک صحابی نے کہا کہ میرا پیالہ راستے میں گر گیا ہے. تو جرنیل نے دریا کے سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہا کہ میرے صحابی کا، میرے ساتھی کا پیالہ لاؤ. سمندر کی لہریں پیالہ لے کر حاضر ہو جاتی ہیں. اور یہ اس طرح سے آپ نے قیصر و کسریٰ کوئی پابند خاک نہیں کیا، بلکہ مصر، شام، عراق، جزیرہ، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان، مکران، یہ تمام علاقے اسلامی سپہ سالار فتوحات میں لاتے رہے. اور جنید صاحب یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اللہ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے تھے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے لشکر کے حالات سے غافل نہیں تھے. بالکل ایسا ہے. مدینے والوں کو تو کہہ رکھا تھا کہ تمہارے جو آدمی باہر گئے ہیں ان کے اہل و عیال کے لیے باپ میں ہوں. اور ان کا بھی اتنا خیال ہے کہ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، اللہ، یعنی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں. ساریہ نہاوند کے مقام پر دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہیں، اور یہاں بیٹھے ہوئے عمر فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل. صحابہ حیران ہوئے کہ یہ کیا منظر ہے. ٹائم نوٹ کر لیا، اور جب ساریہ واپس آئے اور ان سے جب پوچھا کہ یہ، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تھا کہ دشمن پہاڑ کی اوٹ میں تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں سامنے آ کر بتایا کہ اس پہاڑ کی فکر کرو، یہاں تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو یہ اہتمام جس امت کے اندر، جس حاکم کے اندر ہو، پھر ہوا بھی اس کے تابع ہو جایا کرتی، جو حاکم ہوائیں بھی تابع. اور جب دریائے نیل خشک ہوا تو آپ نے خط لکھا
وہ حیران ہو گئے مصر والے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ نے اہل ایمان کو کائنات کی ہر شے پر حکمرانی عطا کی ہے، پرند چرند کائنات کی کوئی شے ان کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ان فتوحات کا اصل راز یہ تھا کہ آپ اللہ سے مخلص تھے اور اللہ کی مدد، ینصرکم اللہ ہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم بھی اللہ کے مددگار بنو گے۔ جی جی ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے اب اللہ کے مددگار بننا یہ ہے کہ اپنے وجود پر، اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جہاں جہاں حکمران مقرر کر رہے ہیں ان کی اتنی کڑی نگرانی ہے، کیا مجال ہے کہ کوئی شاندار سواری استعمال کرے، کیا مجال ہے کہ کوئی باریک اور عمدہ لباس پہنے، کیا مجال ہے کہ دسترخوان پر وہ طرح طرح کی نعمتیں لائے، کیا مجال ہے کہ وہ دربان کو مقرر کرے، وہ بنائے پہرے داری کا نظام۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ان اصولوں کے تحت اسلامی سلطنت وسیع تر وسیع ہوتی چلی گئی، ان کے سامنے کوئی رکا، اور جہاں تک غیر مسلموں کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کا تعلق ہے تو اس کی بہترین مثال وہ ہے کہ جب آپ اپنے خادم کے ساتھ اس حال میں بیت المقدس کی فتح پر پہنچتے ہیں کہ آپ سواری خادم کو سوار کر رکھا ہے، اور اس موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ تمام شہر والوں کو جان و مال کی امان دی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے گرجے اور صلیبیں محفوظ ہوں گی، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں ہوگا، انہیں تبدیلی مذہب پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور جو لوگ بیت المقدس سے باہر جانا چاہیں گے انہیں آزادی ہوگی، جانے کے بعد واپس آئیں گے انہیں آزادی ہوگی۔ اور آپ کا غیر مسلموں کے ضمن میں ایک شاندار اصول یہ تھا کہ آپ نے ایک دن گلی میں کسی غیر مسلم بوڑھے کو سوال کرتے دیکھا تو حیران ہو گئے، فرمایا جب یہ کما کر ٹیکس دے رہا تھا تو ہم اس سے ٹیکس لے رہے تھے، اور آج اس کی خبر ہم نہ لیں، کیوں نہیں سکتے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ایسے۔ اچھا اب ذرا چونکہ وقت سمٹتا جا رہا ہے، بہت اہم ترین ٹاپک، اور یہ کہ دیکھیں دوست تو تعریف کرتے ہیں ہم جیسے غلام تو ظاہر ہے مطلب عقیدت میں بھی اور ویسے بھی، مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے رکھیں گے، لیکن جب آپ نان مسلمز کی بات کرتے ہیں تو آپ کی طرز حکمرانی پر نان مسلمز نے خاص طور پر جو مستشرقین ہیں انہوں نے بہت کچھ لکھا، جس میں معتدل مستشرقین کی بات کریں یا متعصب مستشرقین کی بات کریں، یعنی اگر آپ ایڈورڈ گبن کی بات کریں یا ولیم میور کی بات کریں، یعنی دو انتہائیں ہیں نا، لیکن دونوں جگہوں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جی وہ بالکل جو کلیئرٹی کے ساتھ لکھ سکتے تھے وہ لکھا حضرت عمر فاروق کے بارے میں۔ آئیے ذرا اس پہ گفتگو کریں۔ جی اس میں یقیناً ایسی بات ہے کہ ایک خوبصورت اضافہ اس میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اعمال میں جتنا اخلاص ہوگا، جتنے وہ قبولیت الہی کے درجے پہ آپ کے اعمال جائیں گے، اتنی آپ کی روحانیت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، اور پھر وہ ہوتی ہے روحانیت کے وظائف اور عاد اور یہ وہ، اس سے بھی انسان آگے ماورا چلا جاتا ہے، اور وہاں پر اس کی زبان ہی خود سیف کا درجہ پا جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم اگر حیات طیبہ کی بات کریں کہ غیر مسلمین نے آپ کو کیا سمجھا ہے، تو اس میں سب سے بڑی بات تو وہ رومی سفیر جو تھا جس نے آپ کے سامنے آ کر جب آپ کو دیکھا کہ زمین پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور سر کے نیچے آپ نے ایک معمولی پتھر رکھا ہوا ہے اور آپ آرام زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ زندگی جو باہر ہے کسی عام بندہ پسند نہیں کرتا، ان کا یہ خراج تحسین پیش کرنا کہ عمر آپ نے انصاف کیا، آرام سے سو رہے ہو، ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا، محلات کے اندر بھی ڈرتے ہیں، اس سے بڑھ کے آپ کی ذات والا تبار کو خراج تحسین پیش نہیں کیا، بلکہ اسی بات کو ریلیٹ کر دیجئے۔ وہ جو ایڈورڈ گبن مطلب وہ کہتا ہے کہ عمر جرت و ایثار کا مجسم پیکر تھے، ان کی حکمت عملی کی وجہ سے سلطنت اسلامیہ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا، ان کی شخصیت نہایت سادہ تھی، پانی کا مشروب اور کھجوروں سے جو ہے مطلب ان کی خوراک ہوتی تھی، جو کی روٹی کھاتے، اور ان کے لباس میں 12 سوراخ تھے، محلوں کی، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں، محلوں کی مسحریوں پر سونے کی بجائے مسجد نبوی کی سیڑھی پر غریبوں اور مسافروں کے ساتھ سو جایا کرتے تھے۔ جی، اور اس میں ایک اور بھی اضافہ کرنا چاہوں گا جو میں نے عرض کیا کہ روحانیت بڑھتی جائے گی۔
جب قیصر روم کے سر کی درد ختم نہیں ہوتی تو اس نے اس وقت آپ کی خدمت میں بھیجا کہ میں نے بڑے علاج معالجے کرائے تو مجھے اس کا کوئی حل بتا دیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود آپ کے طرز حکمرانی سے اتنا متاثر تھا کہ آپ اتنے اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ جوہر عطا کر دیے ہیں جو ہمارے حکماء اطباء وہ نہیں کام کر سکتے, آپ وہ کر کے دکھائیں گے. اور صرف بسم اللہ دے کر آپ کا بھیجنا اور اس کے سر کا درد ختم ہو جانا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ جتنا اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی روحانیت میں اضافہ کرتا ہے. جب برنارڈ شاہ کو محمد علی جوہر رحمۃ اللہ تعالی نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے جواب میں یہی بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ یہ دیکھتے ہو کہ اسلام جو چل رہا ہے تو مجھے تو پوری دنیا میں اس اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں, اور اگر اسلام وہ ہے جو ابو بکر و عمر میں تھا وہ ہوتا آج تو ہم اس کو قبول کرتے, لیکن تم خود مسلمان وہ طرز زندگی نہیں اختیار کر رہے تو پھر ہم کیسے اختیار کریں. یعنی یہ جملہ بول دینا کہ مجھے ابو بکر و عمر والا اسلام قبول ہے, اس سے بڑھ کے اور خراج تحسین. سر وہ لاہور ایک وقت میں تھا نا کہ وہ مسلمانوں نے جب تھریٹ دیا تھا انگریزوں کو کہ جی ایسا نہ کرو ورنہ چنگیز خان کی تمہیں یاد آ جائے گی, تو نہرو نے طنز کیا تھا. اس نے کہا تم چنگیز خان کو رو رہے ہو, تمہیں تو عمر فاروق دیا ہے, اس عمر فاروق کو یاد نہیں کرتے. یہ عالم ہمارا مطلب تھا. اور بلکہ انہوں نے اس پہ گاندھی نے جو ان کو نصیحتیں کی تھی اس میں طرز زندگی آسان کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو رام اور کرشنا کی بات نہیں کرتا, وہ تاریخ سے پہلے کے دور کے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ حکمران ہو تو طرز زندگی وہ اختیار کرو جو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے اختیار کیا. یہ آپ کی ذات کو جو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. اسی طرح ولیم میور سے لے کر بلکہ آپ وہ دیکھیں کہ لنکنز ان اس کے اندر یونیورسٹی کے اندر جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لاز نہیں پڑھائے جاتے تب تک وہ ڈگری جاری نہیں کی جاتی. آج یورپ کے اندر عمر لاز کا نام چلنا اور آپ کے قوانین زبانی یاد کروا کے ان کے امتحانات لینے, میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے حضرت عمر فاروق کی ذات کو خراج تحسین کوئی غیر مسلم. مائیکل ہارٹ ہمارے لیے سند نہیں ہے, نہ اس کی 100 سند ہے, لیکن اس نے 100 شخصیات کو جو مجتمع کیا مجبور ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں شامل کرے اور اس نے آپ کا تذکرہ کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے R.A. نکلسن انہوں نے جو لکھا ہے اپنے تجربات کی بنا پر خلافت کی ابتدا اور انتہا کے حوالے سے, اس میں انہوں نے ایک خوبصورت جملہ لکھا کہ عمر وہ تھے جو سادہ اور کم خرچ تھے, خوف خدا اور دنیا کے عام معاملات میں ہر وقت اللہ کے خوف کی رعایت رکھنے والے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ تھا کہ فرائض کی سر انجام دہی میں خود پر سختی کرتے تھے. اب ایک غیر مسلم کہہ رہا کہ اپنے فرائض کی انجام دہی, دوسرے تو کیا اپنی ذات پہ بھی سختی کرتے. اور میں اس پہ یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ تاریخی جملہ اپنی شہادت کے وقت جب لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ خلافت میں اپنے بیٹے کو نامزد کریں, وہ آپ کے قد کاٹ کے ہیں, آپ کی سوچ کے ہیں, حضور کے صحابی ہیں, حضور کے ساتھ جہاد بھی کرتے رہے, یہ سب کچھ کرتے رہے, تو آپ کا یہ جواب دے دینا یہ کائنات کے لیے کافی ہے کہ کیا آل خطاب میں سے ایک عمر کافی نہیں ہے جو اللہ کے حضور اس کہ تم باقی میرے بچوں کو بھی لانا چاہتے ہو. تو یہ یقیناً وہ چیزیں ہیں جو 10 سال کے اندر آپ نے ثابت کی اور آج تک تاریخ. سر خوف خدا کا عالم یہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ خوف خدا جو ایک قرآن میں ہونا چاہیے. یعنی گریہ کرتے کرتے چہرے پر 2 سیاہ لکیریں آپ کی پڑ چکی تھیں. یعنی تنہائی میں کہتے تھے کہ عمر خطاب کا بیٹا, امیر المومنین کا منصب, واہ کیا خوب ہے. اور پھر کہتے تھے کہ اے عمر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ورنہ تم پر سخت عذاب ہوگا. یہ خلیفہ ثانی کا ڈر تھا. سر آئیے ذرا اب شہادت کی بات کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل یہود نے مدینہ طیبہ میں ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ آخرت تو اللہ نے بنائی ہمارے لیے ہے. تو پھر حضور فخر عالم پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کہ ان سے کہیں کہ اگر آخرت ان کے لیے تو ذرا موت کی تمنا تو کریں اگر سچے ہیں تو. یہ اللہ سے موت مانگیں تو صحیح. اللہ اکبر. ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے موت مانگو اگر آخرت تمہارے لیے, اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. 10 سال آپ خدمت امت کی کر چکے ہیں, پوری دنیا میں آپ کے نام کے ڈنکے ہیں, اور زبان پر یہ دعا ہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. بار بار ہر نماز کے بعد کہتے تھے اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے اپنی راہ میں, اور میرا جو ہے مدفن وہ مدینہ الرسول بنا دے.
اور پھر آپ نے جب حج کر لیا تھا، حج کے مہینے میں چونکہ آپ زخمی ہوئے ہیں تو آپ حج کر کے واپس آئے ہیں، اور ان دنوں میں یعنی ذوالحجۃ الحرام میں آپ کو دیکھا گیا کہ زمین پر لیٹ جاتے تھے اور زمین پر لیٹ کر کہتے تھے اللہ اب عمر کو اپنے پاس بلا لے، اب عمر کو اپنے پاس بلا لے۔ دیکھیں جب بندے کے نام کے ڈنکے بجتے ہوں، اس کا حکم چلتا ہو اکناف عالم میں اور اس کی بات سنی جاتی ہو، لوگ اس سے ڈرتے ہوں، تو پھر بندہ مرنا نہیں چاہتا ہے، پھر بندہ جینا چاہتا ہے، بندہ چاہتا ہے کہ مجھے 5 سال اور مل جائے، میں دنیا کے اوپر حکومت کر سکوں، میں دنیا کے اوپر اپنے نام کے ڈنکے بجا سکوں۔ اور ایک طرف یہ کہ 22 لاکھ مربع میل پر جس کا نام چل رہا ہے اور ڈنکے بج رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے۔ اللہ اس وقت پھر جب 26 ذوالحجۃ الحرام ہے اور آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اور بلکہ پڑھانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو چکے ہیں اور اقامت کہی جا چکی ہے، اور آپ نے جیسے ہی جماعت کے لیے اللہ اکبر کہا، اس وقت ابو لولو فیروز نے جو ہے آپ کے اوپر وہ زہر سے بجھا ہوا ہتھیار آپ کے اوپر ایسا وار کیا، کاری وار کیا، جو آپ کے پیٹ کو کاٹتے ہوئے پیچھے نکل گیا، اور آپ جیسے زمین کے اوپر نیچے تشریف لائے، اللہ اللہ محبت باری تعالیٰ ہو تو ایسی ہو، اللہ کا عشق ہو تو ایسا ہو۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو جو ہے نا ہاتھ سے پکڑا، کہا نماز کو مکمل کیجئے۔ نماز کی محبت اس وقت بھی غالب رہی جب آپ زخمی تھے اور زخموں سے چور چور تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر طریقے سے نماز کو مکمل کیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے جو ہے اس قاتل کو پکڑنے کے لیے بڑے تو 17 صحابہ کو اس نے مزید زخمی کر دیا، اور حضرت عمر فاروق اعظم کے قریب سارے آئے اور پوچھنے لگے حضور طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ مجھ پہ حملہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، بتایا گیا آپ کے اوپر حملہ کرنے والا فلاں مجوسی غلام ہے جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے، اس نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے مجھ پہ میرے اوپر کسی کلمہ پڑھنے والے نے حملہ نہیں کیا ہے، مجھے کسی مسلمان نے جو ہے زخم نہیں پہنچایا ہے۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹے فلاں فلاں کا قرض دینا ہے، اس کو اتار دیجئے۔ اور پھر صحابہ کو بلایا کہ جو 3 دن آپ کو ملے تھے اس میں آپ نے ایک کمیٹی ترتیب دے دی کہ آگے شورا بنا دی، اور شورا کا مقصد تھا آگے چل کے تم نے یہ طے کرنا ہے کہ کس کو خلیفۃ المسلمین بننا چاہیے۔ 6 افراد اس میں تھے۔ اور پھر اب آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے 3 دن گزارے، اس میں آپ نے نمازوں کا بھی اہتمام کیا، آپ نے امت محبوب کے امن اور سکون کا بھی اہتمام کیا۔ یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے حریت۔ حضرت عمر کو اس نے پہلے ہی دھمکی دے دی تھی کہ اے عمر تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا مشرق و مغرب اس کو جانے گا، تو آپ نے اس کو پکڑوایا نہیں تھا اور بتا دیا تھا حاکم اپنے نفس کی وجہ سے کسی کو پکڑتا نہیں ہے، جس کو پکڑتا ہے اس کو جرم کی وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے پکڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات آخر میں آپ دیکھیں، جس وقت آپ نے شورا قائم کیے 6 افراد کو، 6 اور 6 اشرا مبشرہ میں 7واں نام آپ نے نہیں رکھا تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ آپ کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جاتے جاتے عمر نے یعنی آپ اندازہ کیجئے یہ لیول تھا خلافت کا۔ بہت شکریہ، آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔ ناظرین کرام، آئیے تجدید عہد وفا اپنی روح سے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے، ان کا حامی و ناصر ہو۔ ملک ممتاز ثناء جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیا ہے دین کو تازہ ولولہ فاروق اعظم نے، دیا ہے دین کو تازہ ولولہ فاروق اعظم نے، جہان کفر کو لرزا دیا فاروق اعظم نے، شب غم کافروں پر چھا گئی تھی، اس گھڑی دن میں
شب غم کافروں پر چھا گئی تھی، اس گھڑی دن میں کیا اعلان جب توحید کا فاروق اعظم نے کیا اعلان، جب توحید کا فاروق اعظم نے۔ کلام اللہ کی برکت سے فروزاں دل ہوا ان کا، کلام اللہ کی برکت سے فروزاں دل ہوا ان کا، کلام رب بہن سے جب سنا فاروق اعظم نے، کلام رب بہن سے جب سنا فاروق اعظم نے، مقدر کا سکندر ہوں کہ مداح عمر میں ہوں، مقدر کا سکندر ہوں کہ مداح عمر میں ہوں، مجھے ساجد مدح کو چن لیا فاروق اعظم نے، مجھے ساجد مدح کو چن لیا فاروق اعظم نے، جہان کفر کو لرزا دیا فاروق اعظم نے۔